اور بلعام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبح بنوا دے، اور 7 بچھڑے اور 7 مینڈے میرے لیے یہاں تیار رکھ۔ بلک نے بلعام کے کہنے کے مطابق کیا، اور بلک اور بلعام نے ہر مذبح پر ایک بچھڑا اور ایک مینڈا چڑھایا۔ پھر بلعام نے بلک سے کہا، تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا رہے، اور میں جاتا ہوں، ممکن ہے کہ خداوند مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے، سو جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا، اور خدا بلعام سے ملا۔ اس نے اس سے کہا، میں نے 7 مذبح تیار کیے ہیں، اور ان پر ایک ایک بچڑا اور ایک ایک مینڈا چڑھایا ہے۔ تب خداوند نے ایک بات بلعام کے منہ میں ڈالی اور کہا کہ بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے سب عمرہ سمیت کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بلک نے مجھے آرام سے، یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آ جا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر، آ اسرائیل کو پھٹکار۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں، اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھ، یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی، اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے، اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں، اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ تب بلک نے بلعام سے کہا، یہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ میں نے تجھے بلوایا تاکہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، اور تو نے ان کو برکت ہی برکت دی۔ اس نے جواب دیا اور کہا، کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خداوند میرے منہ میں ڈالے؟ پھر بلک نے اس سے کہا، اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی سکے گا۔ وہ سب کے سب تو تجھے نہیں دکھائی دیں گے، پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو تو دیکھ لے گا۔ پھر تو وہاں سے میری خاطر ان پر لعنت کرنا۔ سو وہ اسے پسگا کی چوٹی پر جہاں زوفیم کا میدان ہے لے گیا۔ وہیں اس نے 7 مذبح بنائے، اور ہر مذبح پر ایک بچڑا اور ایک مینڈا چڑھایا۔ تب اس نے بلک سے کہا کہ تو یہاں اپنی سوختنی قربانی کے پاس ٹھہرا رہے، جبکہ میں ادھر جا کر خداوند سے مل کر آؤں۔ اور خداوند بلعام سے ملا، اور اس نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالی اور کہا، بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ اور جب وہ اس کے پاس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے عمرہ سمیت کھڑا ہے۔ تب بلک نے اس سے پوچھا، خداوند نے کیا کہا ہے؟ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، اٹھ اے بلک اور سن، اے صفور کے بیٹے، میری باتوں پر کان لگا۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ دیکھ، مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے، اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا۔ وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا، اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے۔ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور بادشاہ کسی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا، اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے، بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔ دیکھ، یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے، اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اب نہیں لیٹنے کی جب تک شکار نہ کھا لے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے۔ تب بلک نے بلعام سے کہا، نہ تو ان پر لعنت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے۔ بلعام نے جواب دیا اور بلک سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداوند کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا؟ تب بلک نے بلعام سے کہا، اچھا آ، میں تجھ کو ایک اور جگہ لے جاؤں، شاید خدا کو پسند آئے کہ تو میری خاطر وہاں سے ان پر لعنت کرے۔ تب بلک بلعام کو فغور کی چوٹی پر جہاں سے یشیمون نظر آتا ہے لے گیا، اور بلعام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبح بنوا، اور 7 بیل اور 7 ہی مینڈے میرے لیے تیار کر رکھ۔
چنانچہ بلک نے جیسا بلعام نے کہا ویسا ہی کیا، ہر مذبح پر ایک بیل اور ایک مینڈا چڑھایا۔ آمین۔